مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، اب اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہیں ہو سکتی، ہاں ثواب کے لیے اب بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں اعتکاف کی۔ اب کچھ ذکر و درود کرنا یا 12 بار کم و بیش سمجھو درود شریف پڑھنا، یہ اس کے بعد آپ چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1439 ہجری کے ماہ ربیع النور، ماہ میلاد، ماہ نور یعنی ربیع الاول کی آج 13ویں شب۔ الحمدللہ عاشقان میلاد نے آج عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منایا۔ رات بھر الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اور نہ جانے کہاں کہاں ذکر میلاد، ذکر و درود اور نعت شریف کے نغمے ہوتے رہے، اجتماع ذکر و نعت کے سلسلے رہے، اور عید میلاد صبح بہاراں بھی منائی، جلوس میلاد میں بھی شرکتیں کی، اور اب الحمدللہ 13ویں شب یہاں ہم نے کافی عاشقان میلاد جلوس میلاد یہاں تشریف لائے تھے، ان کی خیر خواہی بھی ہوئی، اور اب مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ مرشد، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملتی ہے یا شادی کا دن ہوتا ہے تو ہم بہت خوشی مناتے ہیں اور لائٹوں سے گھر بھی سجاتے ہیں
کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر بھی ہمیں خوشی کرنی چاہیے؟ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیوں نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو نعمتیں ہیں دنیا میں وہ سب انہی کی برکت ہے، انہی کا صدقہ ہے۔ تو جب بھی کوئی نعمت ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی لوگ خوشی کرتے ہی ہیں نا۔ تو اور پھر ہر سال برتھ ڈے منانے والے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور بڑا ہی انعام ہے۔ اور جب بھی رحمت نازل ہو اور کوئی انعام ملے تو خوشی ہونا یہ ایک فطری امر ہے۔ ابھی آپ کو کوئی بالکل ان ایکسپیکٹڈ 1 کروڑ روپے دے دے، کیا خیال ہے آپ کا؟ جیسے بھی نیند چڑھی ہوگی اڑ جائیے خوشی کے مارے اور آپ جھوم اٹھیں گے۔ حالانکہ یہ قریب ناممکن ہے کہ مجھے اور آپ کو کوئی کروڑ روپیہ دے دے، ایک سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ کروڑ روپیہ کیا ہے؟ کروڑوں اربوں خربوں روپے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں کے ناخن پر قربان۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی نعمت ہے کہ بس، تو اب اس پر کتنی خوشی منانی چاہیے یہ سب کو سمجھنا چاہیے۔ تو جو بھی نعمت ملے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے، اور کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ پاک کی رحمت ہے؟ دیکھیں مقدس قرآن صاف اعلان فرما رہا ہے، پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ تو ایک آیت میں اللہ کی رحمت پر خوشی منانے کی ترغیب موجود، جو میں نے ابھی سنائی آیت پارہ 11 یونس آیت نمبر 58، اور آپ کو پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں یہ میں نے مشہور آیت سنائی، جو عام طور پہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے، اتنی مشہور آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت پر خوشی منانے کی ہمیں ترغیب دی ہے کہ خوشی مناؤ۔ تو اب الحمدللہ آج خوشی کا دن تھا، ہمارا عید تھی، یوم ولادت تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اور دھوم سے عاشقان رسول نے خوشیاں منائیں۔ جب تلک یہ چاند تارے چل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ خوشیاں دا ویلا
گارا دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گارا دی سارے گناہ گارا دی اج عید ہو گئی بخشش کراوڑ احمد مختار آ گئے احمد مختار آ گئے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا کرشی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا نور ہے زمانہ صبح شب ولادت نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت اے میرے مشکل کشا اہلا و سہلا مرحبا مرسلی کے پیشوا اہلا و سہلا مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا والا نبی کا جھنڈا شوکت والا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا شرافت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا اتار کی آمد آقا عاشقان میلاد کی آمد عاشقان میلاد تھکتے ہی نہیں تھے لگے ہوئے ہمارے نعتقان بھی نہیں تھکتے نا لگے ہوئے یہ بھی ایک جنون ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سے بات کر رہا ہوں احسان علی یہ جو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں نا پہلے عید میلاد النبی کے دن پر یہ پہلے تو بہت احترام سے لگائی جاتی ہیں بعد میں ایسے بے ادبی ہوتی ہے جو پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں کہ ادب میں آ کر لگا تو دیتے ہیں لیکن بعد میں احترام کرنا بھول جاتے ہیں ہم لوگ یہ بات بہت اہمیت ہے کہ میرا میسج ہو جائے سب لوگوں کو یہ بہت بہتری بات ہے ماشاءاللہ اچھی توجہ دلائی آپ نے کہ یہ جو سبز سبز پرچم لگاتے ہیں مدنی پرچم پھر اس کا ادب تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ اس طرح کہ اس کو پھر اتارتے نہیں ہیں تو
تو جنہوں نے لگایا اب یہ ربیع الاول شریف جب گزر جائے نا، پورا مہینہ ہو جائے تو اتار لیں، بلکہ پہلے بھی اگر چاہیں تو اتار لیں، کیونکہ یہ بعد میں دھوپ سے ہوا سے کپڑا ہے تو پھر یہ اس کے چیرے چیرے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو آپ اتار کے اس کو گڈی کر کے پیک کر کے کسی مخصوص محفوظ جگہ پہ رکھ دیں، آئندہ سال پھر کام آئیں گے۔ لیکن یہ واقعی اس کا خیال نہیں رکھتے، لوگوں نے آپ کو جو چندہ دیا تو اس لیے نہیں دیا نا، جو روڈوں پہ خاص کر لگاتے ہیں کہ وہ اس کو ضائع کر دو، اس کو سنبھالنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ایک طرح سے یہ آپ کی امانت ہے آپ کے پاس، یہ آپ کی کوتاہی سے عام طور پہ یہ ضائع ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے باندھا اس طرح اتارنا بھی ممکن ہے، باندھنا تو بہت مشکل ہے، اتارنا آسان ہے۔ عمارت بنانے میں بہت دیر لگتی ہے، عمارت گرانے میں دیر نہیں لگتی زیادہ۔ جیسے لائٹنگ یہ باندھی ہے نا، یہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے کتنے دن محنت کی ہوگی تب یہ لٹکی ہوئی ہے یہاں لائٹنگ۔ اب اگر یہ اتارنے لگیں گے تو میرا خیال ہے چند گھنٹوں میں یہ سب صفائی یعنی سب وہ صفائی تو کیا ہوگی، بہرحال سب جو ہے وہ نپٹ جائے گا کام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح گھروں پہ بھی بلا ضرورت اب جھنڈے رہنے دینا، لائٹنگ رہنے دینا یہ بھی نہیں مناسب، یہ سب وہ کر دیں۔ اب بغیر نیت کے اگر یہ لائٹنگ جلتی رہی گھروں پر بھی تو پھر وہی اسراف ہو جائے گی نا، اور جو جوش و خروش تھا وہ جشن ولادت کی ایک مخصوص جو مطلب ان ایام میں ہم سجاتے ہیں تو اس کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ جلتی رہے گی نا، پورا مہینہ لوگ جلاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے، اتارنے میں سستی کرتے ہیں یا کیا ہے، تو وہ لوگ پھر تھوڑی اس کو دلچسپی سے دیکھتے ہوں گے۔ بابا اس میں یہ کہ جب لگاتے ہیں تو جوش تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو سارے اکٹھے ہو کے ماشاءاللہ وہ شوق سے اور جوش سے لگاتے ہیں۔ اب اتارنے میں شاید ایک دوسرے کو اوپر ڈالتے ہوں گے کہ آپ اتارو، تو یہ مطلب ذمہ داری پہلے سے طے کر لی جائے کہ آپ اتاریں گے یا بعد میں کیا ہو؟ اس طرح کی جو لائٹنگ اور روڈوں پہ کرتے ہیں ان میں شاید کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا ہوگا، نہ کوئی نظم و ضبط ہوتا ہوگا، یہ بالکل ہی سیزن کے لوگ ہوتے ہوں گے۔ سیزن آیا تو انہوں نے یہ جس طرح بھی یہ چندہ کرتے ہوں گے اور یہ لگاتے ہوں گے، اور یہ خود بھی کیا لگاتے ہوں گے، الیکٹریشین لگاتا ہوگا وہ اجرت پر، جھنڈے خود باندھتے ہوں گے، تو اب خود باندھتے ہوں گے اس لیے یہ رہنے دیتے ہوں گے۔ اب اس کے لیے چلو خود جوش میں آ کے باندھ لیے، اب اجرت پر ہی کسی کو لگا کے اتروا لے، کسی طرح بھی یہ جھنڈے اتروا لیجیے۔ ایک جھنڈا کتنا قیمتی ہوتا ہے، اور پھر بڑے جھنڈے تو اور ظاہر مہنگے ہوتے ہیں، مہنگے سستے کی بھی بات نہیں ہے، ایک پیسہ بھی ضائع کیوں ہو۔ اللہ توفیق دے، مطلب روڈوں پر بتیاں جو ہے نا بہت دنوں تک جلتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات تو دن بھر شاید جلتی رہتی ہوں گی، گھنٹوں تک تو جلتا میں نے بھی دیکھا ہے دن کے وقت۔ تو یہ تو پھر وہی گناہوں میں پڑنے والی بات ہے، اسراف ہو رہا ہے، اور ایسا اسراف جس میں مال ضائع ہو، ایسا اسراف جس میں مال ضائع ہونا پایا جائے، یہ حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net کے لائیو چیٹ کے ذریعے سے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں۔ ایک سوال امیر علیہ سنت کی خدمت میں کیا جا رہا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کے بعد ماہ ربیع الاول شریف کے بقیہ ایام کس طرح سے گزاریں؟ جس طرح اور دنوں میں نمازیں پڑھتے ہیں تو ان دنوں میں بھی نمازیں فرض ہیں، جس طرح گناہوں سے بچتے ہیں اور دنوں میں ان دنوں میں بھی بچنا ہی ہے۔ تو یہ اب یہ جو ایام چل رہے ہیں، جس طرح ہم نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری جائے، اس کے پیارے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ سنتوں کے مطابق اپنا وقت پاس کیا جائے، کاش نصیب ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور سوال جنید عالم یہ ہند سے کر رہے ہیں کہ باپا آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ 786 کیا یہ واقعی بسم اللہ شریف کے اعداد ہیں؟ اگر ہیں تو کیا 786 کو بسم اللہ شریف کی جگہ لکھا جا سکتا ہے؟ کیا 786 کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بسم اللہ شریف کا ملتا ہے؟ کیا دکان، مکان، گاڑی وغیرہ پر 786 ثواب یا برکت کی نیت سے لکھوانا جائز ہے؟ علم الاعداد، علم ابجد، یہ علم ابجد ایک علم ہے جس میں حروف کے ہند سے مقرر ہیں، جیسے الف کا 1 تو با کے 2 تو پھر آگے چل کے 10، 5، 15، 200 یوں، مطلب ہر حرف کے کچھ نہ کچھ حروف ہیں۔ تو ان حروفوں کو مطلب یہ جیسے بسم اللہ کی با کے 2 ہوئے تو اس طرح سین کے مجھے یاد نہیں ہے کتنے، تو یوں اس طرح یہ کسی نے حساب لگایا ہوگا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 حروف یہ رائج ہے اور علماء کرام بھی لکھتے ہیں، اور کوئی انکار نہیں کر رہا اس سے۔ اب اپنی جگہ پر یہ حروف جو یہ اعداد ہیں یہ مقدس ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اور اگر ان کو ہم لکھیں گے کسی تحریر کے آغاز میں تو اچھی نیت ہوگی تو اللہ کرے گا ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے یہ صالحین کا، علماء کاملین کا ایک طریقہ ہے، تو اس طریقے پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ رائے ہے کہ بے عین ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس میں ثواب ملے گا، یہ تو ظاہر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو اپنی جگہ پر جو مرتبہ ہے وہ تو مسلم ہے۔ اب نماز پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 786 الحمدللہ رب العالمین، یہ کہیں گے تو سنت تو ادا نہیں ہوگی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوگا۔ تلاوت میں بھی اعوذ بسم اللہ جو پڑھتے ہیں تو یہ پورے یہی پڑھنے ہوں گے۔ البتہ کسی نے دکان پر 786 لکھ دیا تو صحیح ہے، کوئی منع بھی نہیں ہے اس کو، مگر بے عین ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی فضیلت اس کو حاصل ہو، ایسا کبھی پڑھا نہیں ہے میں نے، اور سمجھ میں یہی آتا ہے کہ کیسے حاصل ہوگی، تو اصل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے، ورنہ تو وہ تو بہت ساری مطلب آیتیں ہیں جن کے ہند سے نکالے جا سکتے ہیں۔ اللہ، لفظ اللہ کے 66 ہے، 66، تو آپ کو 66 یوں مطلب ذکر کرے تو وہ تو ذکر نہ ہوا نا، جو اللہ 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 کہنے کا جو ثواب ہے اور جو مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ محمد کے جو ابجد کے حساب سے ہند سے وہ 92، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن اصل ہے یہ علم ابجد ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ ابجد سے تعویذات میں آپ نے دیکھے ہوں گے ہند سے لکھے ہوتے ہیں، یہ فگر بولتے ہیں انگلش میں، نمبر لکھے ہوتے ہیں تعویذ میں، تو یہ نمبر بظاہر یوں لگتا ہے کہ یار اس میں 10 لکھا ہے، کہیں 5 لکھا ہے، کہیں 7 لکھا ہے، یہ کسی نہ کسی آیت یا اسم الہی وغیرہ کے نمبر ہوں گے۔ عام طور پہ جو مطلب صحیح جو تعویذ ہوتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں، غلط تعویذ بھی آتے ہیں، صحیح تعویذ جو ہوں گے تو وہ کسی نہ کسی آیت اسم الہی یا کسی بھی اس سے ہوں گے یہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا یہ تعویذ بنانے والے کو علم ابجد کا علم ہونا ضروری ہے؟ نہ رہنا، اب تعویذ بنانے والا
یہ جدی پشتی چلے آ رہے ہوتے ہیں تعویذ، کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، اسی سے وہ لکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اب آنا ضروری نہیں ہے۔ باپا شاہزیب اختاری سوال کر رہے ہیں کہ حرمین طیبین میں فوٹو کھچوانا کیسا ہے اور خاک مدینہ پاکستان میں لانا کیسا؟ فوٹو کھچوانا ان مانو کر کے آج کل جو ایک سلسلہ چلا ہے، موبائل فون میں پکچر لے کر اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں اور اس کی پرنٹ آؤٹ نہیں کرتے، یہ جائز ہے۔ پرنٹ آؤٹ کریں گے تو ناجائز۔ اور خاک مدینہ لے جانا یہ ہے تو جائز، مگر یہ کہ یہ مدینہ شریف کی خاک، کنکر یعنی کہ سٹون وغیرہ لے جانے کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے، اور جو مطلب وہاں کی مدینہ شریف کی اصل جنس ہے، جیسے کہ وہ خاک مدینہ اگر واقعی خاک مدینہ ہے تو وہ زمین کا ہی ایک حصہ ہے مدینہ شریف کی، تو اس کو مدینہ شریف سے جدا نہ کرنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مدینے میں رہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا ایک اور سوال ہے کہ بنت جعفر اتاریہ یہ ہند سے سوال کر رہی ہیں کہ کیا اسلامی بہن بے وضو میت کو غسل دے سکتی ہے؟ غسل میت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اور اسی طرح غسل میت کے بعد غسل میت سے غسل ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں غسل کرنا ضروری ہے، تو غسل میت بے وضو بھی دے تو صحیح ہے، اور جس نے غسل میت دیا اس کے لیے غسل کرنا یہ کوئی فرض و واجب نہیں، مستحب ہے کہ وہ غسل کر لے جس نے غسل دیا میت کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور سوال باپا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرنے کے بعد سب کے سامنے توبہ کر لیتا ہے تو کیا اس سے تعلق قائم رکھ سکتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ وہ توبہ کر لے اور توبہ کے تقاضے پورے کر لے، بالکل تعلقات رکھنے چاہیے، جبکہ اور کوئی مانع شرعی یعنی شریعت کی روح سے کوئی اور ممانعت اس تعلقات رکھنے میں موجود نہ ہو۔ اور تعلقات دوسری چیز ہے، دوستی دوسری چیز ہے۔ اب ابو داڑھی منڈے داڑھی منڈاتے رہتے ہیں تو فاسق معلم، تعلقات تو رکھنے ہی ہوں گے نا، تعلقات توڑنے کی اجازت بھی نہیں ابو سے، تو خدمت کرنی بھی ضروری ہے۔ تو تعلقات اب سب بھی کے فاسقین سے تعلقات ہوتے ہیں، تجارتی تعلقات تو کوئی حرج نہیں ہے، غیر مسلم سے بھی رکھ سکتے ہیں تجارتی تعلقات۔ اصل وہ صحبت میں بیٹھنا اور چیز ہے اور تعلقات اور چیز ہے، اور باپ سے تو بچ ہی نہیں سکتا نا، نہ اس کو حکم ہے کہ جو والد اگر نماز نہیں پڑھتا تو ظاہر فاسق ہے، تو نکال دو گھر سے، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ بابا اگر نیکی کی دعوت پیش کرنے کا جذبہ ہے تو تعلقات رکھنے میں نیکی کی دعوت دینا ممکن رہے گا؟ اس کے لیے تعلقات رکھنا شرط نہیں ہے، جیسے کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے اور دعا سلام ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم نے کوئی نیکی کی دعوت دی، نماز کی ترغیب دی، تو اس کے لیے تعلقات شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ صحبت وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ آیت کریمہ ہے کہ اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ۔ تو یہ ظالم سے مراد یہاں تفسیرات احمدیہ سے کافر، بد مذہب اور فاسق، یہ تین درجے ہیں، یہ تینوں ظالمین ہیں، تو ان کی صحبت میں نہ بیٹھے،
ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں کہ ان کی صحبت تمہیں خراب کر دے گی. باقی اب رشتہ دار ہیں، داڑھی منڈے ہیں، بے نمازی ہیں، تو موقع سے ان کو دعوت بھی دینی ہے، ان کے دعوت میں جانا بھی ہے. یہ تو ایک معاشرتی نظام ہے. تو یہ اگر آپ اس طرح بولیں گے کہ تعلقات ہی نہیں تو یہ معاشرہ مشکل کر دے گا. اور ویسے اب تو حالات ایسے ہیں کہ اب غیر فاسق ڈھونڈنے کے لیے چراغ چاہیے. حالات ایسے ہوئے. ہم مطلب حسن ظن رکھیں گے جس کا ظاہر اچھا ہے، داڑھی والا ہے، چلو امامہ نہیں بھی پہنتا، امامہ نہیں پہنتا تو وہ فاسق نہیں ہے. امامہ ایک سنت ہے، ثواب کا کام ہے، نہیں پہنتا گناہ گار نہیں ہے. داڑھی پوری ایک مٹھی، تو یہ ایک مطلب یہ تو اس میں ظاہری ایک نیکی موجود ہے کہ ایسی جس کو داڑھی منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے گھٹاتا ہے تو وہ البتہ گناہ گار ہے. اب معاشرے میں 99% تو یہی لوگ ہیں. 99% کیا، یہ تو ہمیں داڑھی والے یہاں نظر آتے ہیں. بازاروں میں کتنے داڑھی والے رکھتے بھی ہیں تو اتنی سے رکھتے ہیں. آج کل تھوڑی شیو بڑھا لیتے ہیں. خدا جانے کس اداکار نے یا ایکٹر نے یہ کیا ہوگا، تو اسی کی نقل پر یہ چل پڑی ہے قوم. آنکھیں بند کر کے چل پڑی ہے. کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں اور طریقہ فلمی ایکٹروں کا آپ لوگ کرتے ہیں. عجیب لوگ ہیں یار. آ جاؤ نا، آپ جشن میلاد منایا ہے کہ ہم نے جس کا جشن منایا ہے بس اب انہی کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے انشاءاللہ. ویسے بھی داڑھی منڈانا تو حرام، اور یہ چھوٹی چھوٹی رکھنا یعنی ایک مٹھی سے گھٹا دینا یہ بھی حرام ہے. تو ایک مٹھی پوری آج سے نیت کر لیں. یہ گھروں کو سجایا، اپنے روڈوں کو سجایا، گلیوں کو سجایا، نہیں سجایا تو اپنے چہرے کو سنت سے نہیں سجایا. آپ بھی کیسے عاشقان میلاد ہیں، تو آج سے چہرہ بھی سجا لیں، دل بھی سجا لیں. دل ایسے سجے گا کہ گناہوں سے سچی توبہ ہو جائے اور اس میں سنتوں کا اور نیکیوں کا خزانہ بھر دیا جائے. یہ سج جائے گا پورا انشاءاللہ. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی گناہ کبیرہ اور اس کی توبہ اور اس سے تعلق رکھنے کے حوالے سے جو مدنی پھول ملے، تو پاپا یہ گناہ اور اس سے توبہ کرنے پر وہ حدیث سامنے میرے ہے ابھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو روایت ہے کہ جو اپنے بھائی کو کسی گناہ کی آر دلائے تو وہ نہ مرے گا حتیٰ کہ خود بھی کرے گا. یعنی وہ گناہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے. اس کی شرح میں پڑھی تھی کہ اس گناہ سے وہ گناہ مراد ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، یا وہ پرانا گناہ جس سے لوگ بھول چکے ہیں، یا خفیہ گناہ جس پر لوگ مطلع نہ ہو، ان کو لوگوں کو اس کی معلومات نہ ہو، اطلاع نہ ہو. اور آر دلانا توبہ کرانے کے لیے نہ ہو، محض غصہ اور جوش غضب سے ہو. یہ قیود یعنی ان جو یہ قید ہے، یہ جو کنڈیشنز ہیں، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا خیال رہے. اور جو لکھا گیا کہ جو فرمایا گیا کہ وہ گناہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، یعنی وہ آر دلانے کے اوپر، تو اس پر یہ لکھا ہے کہ یعنی اپنی موت سے پہلے یہ گناہ خود کرے گا اور اس میں بدنام ہوگا. لکھا ہے کہ مظلوم کا بدلہ ظالم سے خود رب تبارک و تعالیٰ لیتا ہے. مزید اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ تفسیر حضرت امام احمد بن حنبل کے ہاں ہے کہ یہاں گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جس سے گناہ گار توبہ کر چکا ہے، ایسے گناہ کا ذکر بھی نہیں چاہیے. مزید لکھتے ہیں جس گناہ میں بندہ گرفتار ہے اس سے آر دلانا تاکہ توبہ کرے، یہ تو تبلیغ ہے، اس پر ثواب ہے. تو یہ حدیث اور اس کی کچھ شرح بیان کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہمارے یہاں بعض اوقات یہ آر دلانے کا جو ایک سلسلہ رہتا ہے گناہ پر، اللہ کرے کہ اس کی عادت بھی ہماری نکل جائے. امیل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر سوال کہ یہ محمد اشفاق احمد ہیں، کہتے ہیں کیا کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنا کفن خرید سکتا ہے؟
کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدینہ شریف کا کفن، مکہ مکرمہ کا کفن آب زمزم شریف میں بھگویا ہوا، لیکن وہاں آب زمزم میں لوگ بھگوتے ہیں لیکن پانی بہت ضائع کرتے ہیں، وہ نچوڑ رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ بیچارے کیا پتہ نہیں سمجھتے. تو یہ اگر پانی اس طرح نچوڑ کے ضائع کر رہے ہیں یہ تو ظاہر گناہ ہے، اس کی حاجت ہی نہیں نا. تبرک کے لیے قطرہ بھی کافی ہے. تو ہاں مکہ مدینہ کی ہوا میں گزارنا کفن کو یہ سعادت ہے. آب زمزم یا تو چھڑک دیں ادھر ہی اس پر کہ ایک بھی قطرہ ضائع نہ ہو. اور یہاں بھی جو آب زمزم ہمارے پاس ہوتا ہے ہم وہ بھی تو یہاں بھی تو چھڑک سکتے ہیں آب زمزم. وہاں کے آب زمزم اور یہاں آب زمزم میں فرق تو نہیں ہے، بھائی وہیں کا آب زمزم آتا وہیں سے. تو یہ تھوڑی سمجھ کی ہے ترکیب. تو کبھی ایسا کیا ہے اور خوب میں نے تو دیکھے نچوڑتے ہیں اور پانی ریلے بہ رہے ہوتے ہیں. توبہ استغفر اللہ، سمجھتے نہیں ہے، اپنے قدموں میں بہا رہے ہوتے ہیں آب زمزم کو. تو ایسا نہ کرے، اگر کبھی کیا ہے تو توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آئندہ ایسا نہ کیا کرے. تبرک کے برکت حاصل کرنے کے لیے پہلے ہی گناہوں کا ڈھیر لگا دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلال رضا ہیں، کہتے ہیں آج میں مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے گیا، وہاں میری چپل چوری ہو گئی. اب کسی نے کہا کہ یہ پڑی ہوئی چپل یہ پہن لو، یہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے. میں نے پہنی نہیں، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا کیا آپ نے نہیں پہنی. مدینہ اس خوشی میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لو. چلو چپل تو گئی، چلو ہاں مدنی قافلے سفر کر لو. نہیں، چپل گم ہونا بڑے فائدے کی بات ہے، بعض اوقات یہ بہت بڑا فائدہ پہنچا دیتی ہے. مثلاً بابا میں اپنا قصہ سناتے ہوئے بس یعنی بہت پرانی بات، جب اتنا مجھے شعور نہیں تھا، لڑکپن تھا میرا، ہو سکتا داڑھی بھی نہیں نکلی ہوگی، ہاں چھوٹا لڑکپن شاید تھا میرا. کوئی بیلا پھسلا کر مجھے کہیں لے گیا کسی، یعنی کہ جیسے ہم عاشقان میلاد کے ساتھ ہیں ابھی، کوئی وہ جو نہیں مانتے ان چیزوں کو، ہمارے میلاد وغیرہ کو اس میں سمجھ جائے، تو مجھے لے گیا، وہ لے گیا، میرا انتظار کیا اور میں گیا اور میرے کو یہ لے گیا. وہاں کوئی افطار کی ترکیب تھی، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، رمضان شریف میں ویسے دل نرم ہو جاتے ہیں، بندہ چلا جاتا ہے. تو یہ وہاں گیا میں، افطار ہوا، سب ہوا، اور میرے چپل چوری ہو گئے. اب میں ہو گیا ننگے پاؤں، اور جو لے گیا تھا مجھے، اور اس نے بعد میں مجھے کوئی لفٹ نہیں دی، اور اس کا مطلب پورا ہو گیا اور لے گیا. اب اس نے مطلب یہ کہ مجھے کچھ پوچھا ہی نہیں مجھے کسی نے، ان لوگوں نے، کہ آپ کے چپل اور صبر کرنا، یا یہ لو ہمارے پہن لو چپل، آپ ننگے پاؤں کیسے جائیں گے. میں تو ننگے پاؤں چل پڑا. مجھے ان پر غصہ تھا، کیسے لوگ ہیں. تو یوں میں الحمدللہ بچ گیا، ورنہ یہ کوئی اگر شفقت کے ساتھ مجھے چپل پہنا دیتے نا تو شاید میرے لیے آج آقا کی نالے پاک کا نقش شاید میرے امامے پر نہ ہوتا. تو یہ نقش نالے پاک میرے سر کا تاج بننا تھا، وہ چپل میرے غائب ہو گئے. پتہ نہیں آپ میری ان باتوں کو سمجھے یا نہیں سمجھے. اس میں ہمیں درس یہ مل رہا ہے کہ جب ہم کسی کو اپنے اجتماع میں لائیں نا، جیسے آپ بھی لاتے ہوں گے، وہ یہ ہوتا ہے، وہاں وہ ہوتا ہے، سنتیں سیکھتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، وہ اچھا آپ لے تو آئے اس کو بڑے، اس کو جوش دلا کر، پھر اگر آپ نے اس کو وہ بعد میں کچھ توجہ نہیں دی نا تو اس کا وہی حال ہو سکتا ہے جو میرا ہوا ہے. کہ آج الحمدللہ میں تو بہت اچھا رہا کہ انہوں نے مجھے نو لفٹ کیا، بہت اچھا رہا. یعنی مجھے اتنی اہمیت نہیں دی یار یہ پٹیچر ہے اپنے کس کام کا، تو انہوں نے مجھے توجہ نہیں دی. یا ہو سکتا ہے ان کو یوں سمجھے ہوں یہ رونگ نمبر، یار اس کو کہاں اٹھا کے لے آئے.
میرا کوئی اس وقت تشخص نہیں تھا، مطلب کوئی ایسا اٹریکشن میرے اندر نہیں تھا. ایک تو میں غریب، ہم لوگ غریب تھے، تو غریب کا اٹریکشن کم ہوتا ہے، مالدار کا اٹریکشن ہوتا ہے. پھر کوئی ایسا مطلب کوئی بھی دنیاوی طور پر کوئی ایسا فن یا شہرت یا کچھ بھی نہیں تھا. تو یوں مطلب یہ کہ ان کو یوں ہوگا کہ اب یار یہ چلو آ گیا تو ٹھیک ہے، باقی اب اس میں کیا وقت ضائع کرنا تھا، کہ اچھا ہو مجھ پر اپنا وقت انہوں نے ضائع نہیں کیا. تو جو لے گیا ہوگا نا، اس کو میں برسوں سے پھر وہ جانتا رہا. میں جب سیٹ ہو گیا مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ رونگ نمبر لگتے لگتے بچا ہے، تو وہ بھی دیکھتا ہوگا. میں نے الحمدللہ پھر اٹھان لینی شروع کی، اپنے جوانی سے ہی اٹھان لینی شروع کی، یعنی دینی کاموں میں. دعوت اسلامی کا جب تصور بھی نہیں تھا، پھر بعد میں دعوت اسلامی بنی، اور اس وقت بھی وہ شخص غالباً زندہ تھا جو لے گیا تھا. وہ بعد میں اپنے وہ بھی دوسروں کو ٹریننگ دیتا ہوگا کہ دیکھو میں اس کو لے آیا تھا، آ گیا تھا یہ، یار میں نے توجہ نہیں دی، آج یہ ہمارے لیے درد سر بن گیا. کہاں کا کہاں مطلب یہ نکل گیا، اس کو میں سنبھال لیتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. یہ ایک مطلب میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی جس کو لاتے ہیں. حاجی مشتاق نے مجھے یاد پڑتا اپنا قصہ بتایا تھا کہ میں گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا تو میں آیا تھا اجتماع میں. تو اجتماع کے بعد جس طرح مطلب لوگ منتشر ہوتے ہیں تو لوگ یوں چل پڑے. تو ایک اسلامی بھائی نے مجھے دعا سلام کی اور بڑی اپنائیت سے وہ ملے مجھ سے. میں جانتا نہیں تھا نہ وہ مجھے جانتے، لیکن بڑی محبت سے ملے. تو مجھے یوں لگا کہ یار تو بڑے اچھے لوگ ہیں یار، اس طرح ملتے ہیں جیسے مجھے جانتے ہیں. تو میرے دل ہی دل میں کہا کہ اب یار یہاں دوبارہ بھی آنا چاہیے. تو یوں میں دوبارہ بھی آیا، اور یوں آتے آتے یہ حاجی مشتاق، آج ان کا نام روشن ہے، مزار بنا ہوا ہے. تو وہ خوش نصیب اسلامی بھائی کون تھے مجھے نہیں پتا جنہوں نے حاجی مشتاق سے ملاقات کی اور ان کو انفرادی کوشش کی اور ان کو جمایا. تو یہ ہے، تو آپ لوگ بھی لے آئے نا، لے آئے تو پھر اس کو پہنچائیں بھی، لے آ کر لٹکا نہیں دیں. اب آپ نے اس کو چلو رکشے میں بٹھا کر لے آئے، تو اب رکشے میں بٹھا کر چھوڑنا بھی ہے، پورا کام کرنا ہے، ادھورا نہیں کرنا. یا کسی طرح بھی اس کو پہنچانا ہے کہ لے تو آئے اور پھر بولے کہ یار ادھر بس ملتی ہے اس نمبر پہ چلے جاؤ. اب وہ بیچارہ چلا تو جائے گا لیکن وہ متاثر کم ہوگا آپ سے، ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے، سستی کر جائے. تو لائیں، لے جائیں، پورا کمپنی دے، ایک پر انفرادی کوشش کریں، پوری کریں. ہمارا انفرادی کوشش کرتے ہیں اپنے دوست پر، بس ایک کو چھٹی کر لیتے ہیں کہ بس یہ ہے بس. اب وہ دونوں کے وہ جوڑی یا جوڑا جو بھی ہے وہ چلتا رہتا ہے. کوئی دو ہوتے ہیں، کوئی تین، تو مثلث ان کا ہوتا ہے، کوئی چار ہوتا ہے مربع، یہ عین آئے گا آخر میں. تو یہ آپس میں ہی لگے ہوتے ہیں. کوئی نیا اسلامی بھائی آیا گیا، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ اس کو انہوں نے لفٹ کرانی ہے، نہ ان پر کوئی انفرادی کوشش کرنی ہے، نہ ان کے سامنے مسکرانا. ان کی مسکراہٹ بھی ایک کے لیے وقف ہے، دو کے لیے وقف ہے، خلاص. نئے اسلامی بھائی کو جب نہیں پوچھتے نا تو یہاں پتہ نہیں کتنے آتے ہوں گے اور کتنے چلے جاتے ہوں گے، وہ خدا نہ خواستہ گمراہی کے غار میں جا پڑتے ہوں گے. کہ یہاں آ کر تھوڑا بہت تو دین کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن بعد میں کوئی اور ہاتھ رکھ دے گا تو خدا نہ خواستہ یہ ادھر ادھر ہو جائے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آپ یار جب بھی یہاں آئیں، اجتماعات میں جائیں یا جہاں بھی ہوں، آپ اپنی نظر جو ہے نا یہ ایسی رکھیں کہ یار یہ کوئی انجانا معلوم ہوتا ہے، اس پر زیادہ توجہ دیں. امامہ سر پر ہے تو آپ سمجھو کہ یہ بالکل ولایت کی ساری منزلیں طے کر لی اس نے، ایسا نہیں ہوتا. امامہ دکان پہ ملتا ہے، بیچارے جوش میں آ کے سجا لیتے ہیں، بالکل کورے کورے ہوتے ہیں، معلومات کچھ بھی نہیں ہوتی، نئے نئے ہوتے ہیں. تھوڑا بہت ٹائم ہو بھی گیا ہے کیونکہ آنا جانا ہوتا ہے، کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں. ان پر سب پر توجہ دیا کریں. جو ایکٹیو ہوتے ہیں نا، وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو پتا نا، میں شروع میں نے ایک ایک پر کوششیں کی ہے، اللہ کی رحمت سے ایک ایک کو لے کر بیٹھتا تھا اور ان پر میں انفرادی کوشش کرتا تھا. یہ میرا دعوت اسلامی کے پہلے سے طریقہ ہے. آج الحمدللہ باغ و بہار ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے. وہ بھی اللہ کا کرم تھا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے. تو آپ اس طرح کریں گے. میں صحیح بولتا ہوں، میں بالکل میرے اندر کوئی اٹریکشن، کوئی کشش، نہ باتوں کا ڈھنگ، نہ بولنے کا سلیقہ،
کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ نے یہ کرم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ اب اللہ نے کام لیا، قبول بھی کرے کہ خفیہ تدبیر اس کی کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے بھی کام لے لیتا ہے، اور اس کام کرنے والے کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم کو ڈرنا بھی ہے اور خوب کام کرنا۔ اب جیسے یہاں ہے نا، تو اب آپ ایک دوسرے سے ملا کریں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈالا کر کے اب وہ نکل گئے، ایسے نہیں، اس سے ملے، اس سے ملے، اس کو طبیعت پوچھیں۔ یار کوئی بیچارہ انجانا پہلی بار آیا ہوگا، وہ بولے گا یار یہ راستہ کدھر ہے، بولا وہ گیٹ، ادھر گیا تو وہ گیٹ بند ہے۔ ہمارے سارے گیٹ اب نہیں کھلتے، پہلے کھلتے تھے، اب حفاظتی امور کی وجہ سے۔ تو مثال کے طور پہ اس کو گیٹ، اب اس کو پیشاب لگا تو اس کو گائیڈ کر دیا، وضو کرنا ہے تو گائیڈ کر دیا۔ اتنی بڑی جگہ ہے فیضان مدینہ، عالمی مدنی مرکز، تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ انجانا آدمی، اچھا پھر بالکل شیوڈ ہے اور پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے۔ اب یہ سب مولانا وہ دیکھے گا نا تو اس کو ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ وحشت پیدا ہو دل میں کہ میں یار یہ کس دنیا میں آ گیا ہوں۔ تو اس کو آپ نے زیادہ محبت دینی ہے۔ داڑھی منڈا دی تو کوئی کافر تو نہیں ہو گیا، غیر مسلم تو نہیں آ گیا، ننگے سر ہے تو بولا یار یہ کوئی غیر مسلم گھس گیا، نہیں، یہ اسلامی ملک ہے، نہیں پہنتے ٹوپی، نہیں پہنتے مطلب آپ کا کرتا، نہیں رکھتے داڑھی، اللہ توفیق دے دے گا، داڑھی بھی بڑھا لیں گے۔ تو آپ اگر ان کو حقارت سے دیکھیں گے تو یہ شرن درست نہیں ہے۔ آپ نے ان کو پیار دینا ہے، محبت دینی ہے، اور نماز کی بات کرنی ہے۔ نہیں پہلی ملاقات میں آپ بولو کہ میں ولایت کی ساری منزلیں اس کو ابھی طے کرا لوں، تو یہ نہیں ہوگا۔ اس کو مطلب داڑھی کا تو چھیڑنا بھی نہیں ہے۔ جو شیوڈ بیٹھے ہوئے نا وہ بھی مسکرا رہے ہوں گے کہ ہمارے تحفظ کا سامان ہے، آپ کے تحفظ کا سامان نہیں ہے۔ گرفتاری کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا کس طرح آپ کو قیدی بنانا ہے اور کس طرح محبت رسول کے جال میں آپ کو گرفتار کرنا ہے، یہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ دین پھیلے گا، دین کا کام ہوگا حکمت سے۔ دنیا کے کام بھی حکمت سے ہوتے ہیں، اڑاوڑی سے کام بگڑ جاتے ہیں۔ حکمت عملی سے اگلے کی لفظیات دیکھ کر بعض صاحب کرتے ہیں، پہلی ملاقات میں اس کو داڑھی رکھواتے ہیں، اس نے ہاں بولنی ہے، امامہ سجواتے ہیں، اس نے ہاں بولنا ہے، زلفے بھی رکھواتے ہوں گے، خود اگر رکھی ہے تو وہ ہاں ہی بولے گا، وہ نہ بولوں گا تو مولانا چڑھائی کر دے گا مجھ پر۔ ہاں بول کے پھر کیا ہوگا؟ اب وہ کبھی آپ کو دیکھے گا تو گلی بدل دے گا کہ یار یہ مولانا آ رہا ہے، ابھی بولے گا تمہاری داڑھی کہاں ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اب میں نے بولا نا جیسے، تو میں نے ایک اجتماع عام میں بولا کہ داڑھی رکھو، حرام ہے، منڈانا وغیرہ، یہ صحیح ہے۔ میرے بھی داڑھی منڈیوں سے ملاقات ہوتی ہے جب، تو میں ان کو تھوڑی ہر ایک کو پکڑ کے بولتا ہوں کہ داڑھی رکھ لو، ان کو پیار دیتا ہوں۔ اب بہت سے جو شیوڈ ہیں وہ شاید داڑھی والے پیچھے رہ جائیں، وہ جلدی جان دے دیں اپنی۔ ہاں ایسے ماشاءاللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ کہ ہم محبت کریں گے تو محبت ملے گی، ہم حقارت کریں گے، تحقیر کریں گے، ٹھکرائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نہیں۔ مومن کے دل کا احترام ہو، خدا نہ کرے بے نمازی بھی ہے تو اس کو بھی ہم نے محبت ہی دینی ہے کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ نمازی بن جائے گا۔ ہاں نماز کا کہنے میں کوئی بھی بدظن نہیں ہوتا، داڑھی منڈانے کا آپ بولے گا نا رکھ لو تو وہ بھاگتا ہے، نماز کا بولو تو امید ہے کہ نہیں بھاگے گا، کیونکہ یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہاں یار 5 نمازیں فرض ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم غلطی پر ہیں، ہم نہیں پڑھتے، تو ان کو محبت دیں گے تو نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ بابا یہ رہنمائی فرما دیں کہ کسی بھی گناہ میں کوئی شخص مبتلا ہے تو اگر ہم حکمت کی وجہ سے فوراً اسے نہیں کہہ پا رہے تو دل میں کیا کیفیت رکھنی چاہیے اس عمل کے بارے میں؟ اس گناہ کو برا دل میں سمجھے، اس گناہ کو جو گناہ ہے، گناہ کرنے والے سے نفرت نہ کرے، اس کے جو گناہ کر رہا ہے اس سے نفرت کرے، دل سے برا جانے۔ ماشاءاللہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ
मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मिले सुन्नतों का जज्बा, मेरे भाई छोड़े मौला, मिले सुन्नतों का जज्बा, मेरे भाई छोड़े मौला, सभी दाढ़ियाँ मुंडाना, सभी दाढ़ियाँ मुंडाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक तरीका जो बहुत अनसब तरीका है वो ये है कि जैसे इज्तिमा होता है हफ्तावार या मदनी मुज़ाकरा है, तो जैसे ये पहले आ जाए हमारे जिम्मेदारान, पहले कई बार ये कोशिशें की हैं, कुछ कामयाबी मिली है, फिर पता नहीं अब तो क्या हो रहा है, तो ये खड़े हों इस्तकबाल के लिए, जो भी आए जानते नहीं आइए माशाअल्लाह इंशाअल्लाह अंदर तशरीफ रखिए, एक तो ये। और दूसरा ये कि जब इज्तिमा का इख्तिताम हो, खत्म हो इज्तिमा मदनी मुज़ाकरा, तो अब भी ऐसी मखसूस जगह हो बड़े जिम्मेदारों की कि वहाँ ये लोग इनसे मिल रहे हों और ये मिले, और कोई नहीं आ रहा तो इंतजार ना करें, खुद घुल मिलकर उनसे मिले। और ऐसी जगह पर यानी कि बार जगह खड़ा होना होता है कि जहाँ मतलब यानी कि खास खास ईसाई गुजरते हों, जो नए नए हों, उनसे मुलाकातें अगर करने का ये सिलसिला अगर हो जाए ना तो मदीना मदीना हो जाए। अब बाज कुदरती तौर पर मिलनसार होते हैं, लेकिन मैंने ये नोट किया कि गालिब अक्सरियत लोगों की मिलनसार नहीं होती। इनकी मिलनसारी अगर है भी ना तो कोई एक आध दोस्त के लिए, जैसे मैंने कहा कि उसके साथ ये लगे होते हैं, उसकी कुल कायनात यही होता है। तो ऐसे लोग हर दिल अजीज होते भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, और वही दोस्त इसको पूछता है। पता नहीं वो भी वफा करे या ना करे। दोस्तियां तो हमने जैसी टूटती देखी, आपने क्या देखा होगा, एक के पीछे ख्वार हो गए, फिर वो ऐसा फिर दाग देता है कि बंदा कहीं का नहीं रहता। तो इसलिए अगर आपको सबसे दोस्ती रखेंगे ना, अल्लाह करेगा तो मेरी बात उस वक्त याद रखेंगे कि यार वाकई मुझे फायदा हो। जैसे मेरा अंदाज अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतना घुल मिलकर है ना, शुरू से ही ऐसी मिलनसारी अल्लाह ने अता की कि दावत इस्लामी के पहले से भी मुझे याद है कि बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है मेरे साथ कि बार बार यानी कि एक से ज्यादा बार आकर मुलाकात की कि आपसे मिलने में हमको मजा आता है। मैं इस तरह मतलब गर्म जोशी से इस तरह दबा के मिलता था, अब ताकत नहीं है इतनी दबाने की अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अगर आप अपना लेंगे ना, हो सकता है कि आपके जरिए कोई बहुत बड़ा काम हो जाए और हजारों लाखों की इस्लाह का सामान हो जाए। मगर मिलनसार अगर कुदरती तौर पर नहीं है, बाज तो मैं क्या कुदरती होते हैं, बाज ठीक है तकल्लुफ से बने। अगर ये जहन में मिल जाए कि मिलनसारी जो है इनफरादी कोशिश की रूह है, रूह अगर मिलनसार बन जाएंगे ना, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, उसको मजा आएगा नए ईसाई भाई को कि यार यहाँ बड़ा मजा आता है यार, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह वो एक मिला। वो आपको ढूंढेगा यार वो कहाँ है, वो उस दिन जो मिला था वो ऐसे रंग के कपड़े पहने थे, ऐसा इमामा यूं बांधा था, वो आपको ढूंढेगा यार शायद। तो यूं आप ऐसा कोई करो ना यार, जहाँ जहाँ आप के इज्तिमा है हफ्तावार, तो वहाँ सीढ़ी पर खड़े हो, आना जल्दी पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो जल्दी आएंगे तो जो लोग आ रहे हैं तो इनसे मुलाकात करेंगे ना कि मगरिब यहाँ पढ़ेंगे, फिर मगरिब की नमाज के बाद, मगर ये सारे जाके सीढ़ियों पे खड़े हो जाएंगे तो तिलावत कौन सुनेगा, नात शरीफ कौन सुनेगा। अगर सारे खड़े होने वाले बनेंगे ना, फिर हम रेशनिंग करेंगे। पहले खड़े होने वाले तो पैदा हो, खड़े होना आता है इनको, तो लोगों से मिलना आता है, लेकिन कोई भी रफ टोकिंग नहीं होनी चाहिए, बाजारी ले जानी होना चाहिए। क्योंकि वो शुरू में तो ऐसा है कि मुझे याद रह गया है एक किस्सा याद रह गया है। बस में जब हम काफिलों में सफर करते थे, शुरुआत में बस मैं ही बयान करता था अउल मदीना का वाक़या, तो मैं ईसाई भाई वो बोलता था कि इस तरह मिलना है और मुसाफिरों के साथ बस के यूं बैठ जाना है और यूं करना है और घड़ी का टाइम पूछकर फिर
बात का आगाज क्या टाइम हुआ तो आगाज हो जाएगा, फिर उसको अपनी दावत वगैरह इज्तिमा की, तो वो किसी को वो दावत दी। उन दिनों हज का सीजन था, हज की तरबियत का इज्तिमा मैं करता था, गालिबन गुलजार हबीब में बयान करता था, और हफ्तावार तो होते थे हमारे इज्तिमा। तो वो किसी को दावत दी, मेरा ख्याल हज के इज्तिमा, एक मुसाफिर को, शेउट था, अनजाना था बिल्कुल, क्या आप आना, उसने हाँ बोल दिया। फिर उसने बोला, जिसने जो मेरे साथ था, जो उसने बिल्कुल शेउट जो डया था, उसको बोला, देखो जरूर आना, गोली तो नहीं दे रहे हो। ऐसा यादगार वाकया ये कि मत पूछो बात। तो ये शुरुआत थी, तो ये तो मेरे बराबर बैठकर ऐसे मतलब रॉन्ग नंबर इसने मारा, तो पता नहीं अपने इलाकों में कितने क्या क्या करता होगा। देखो अब नहीं आया तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, क्या पता वो ऐसे भी बोलता हो। बिल्कुल देखने में ठीक ठाक था, लेकिन ये बोला ऐसा कि मैं तो हैरान रह गया। तो ये अंदाज नहीं चलेगा, प्यार मोहब्बत। 100 मरतबा आपने दावत दी, नहीं आया तो आपको फिर भी मुस्कुरा कर ही दावत देनी है। तो कभी तो उसको रहम आ जाएगा आप पर, ये मौलाना बेचारा बोलता ही रहता है, आज तो देखो क्या होता है वहाँ, तो आ जाएगा, तो इंशाल्लाह आ जाएगा इंशाल्लाह। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो वाक़या अमीर अहले सुन्नत ने बयान किया, तो उसमें भी इसी तरह का ही मतलब वाक़या हुआ था कि अमीर अहले सुन्नत ने एक दफ़ा इसी तरह की तफसील बयान की थी कि किसी की दावत पर हाजी मुश्ताक अकेले ही आए थे, लेकिन इज्तिमा के इख्तिताम पर यही किसी मिलनसार इस्लामी भाई से मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ी शफ़क़त दी, मोहब्बत दी, अपने साथ बिठाया, खिलाया और फिर रोका, और फिर रात के किसी हिस्से में जो है वो अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात कराई थी। तो वो हाजी मुश्ताक जो आए थे अकेले, लेकिन एक वक्त हुआ कि यही निगरान शूरा बन गए। तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया ना कि अगर आपकी ये इस तरह से मिलना हुआ तो हो सकता है कि इसके ज़रिए कोई बड़ा काम हो जाए। तो वैसे भी किसी के यहाँ दावत होती है तो हम ये देखते हैं कि बड़ी जो मेज़बान है वो गेट पर ही हमारा इस्तकबाल करते हैं, और जब यही मेहमान वापस जा रहे होते हैं तो गेट पर रुखसत भी किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट होता है हमारे मदनी मुज़ाकरे का, हफ्तावार इज्तिमात का। तो नियत करें, मैं भी नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इसी तरह आने वाले मेहमान आने अत्तार इनका इस्तकबाल भी करेंगे और इनके साथ इंशाअल्लाह मुलाकात का सिलसिला करेंगे इंशाअल्लाह। इनको मेहमान आने अत्तार का नाम ना दिया जाए, अत्तार कब तक जिएगा। वो ऐसा जज्बा दें कि बस अल्लाह के दीन के लिए लोग आते रहे। माशाअल्लाह आपने नियत की ना, अब ये 2-4 और भी तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नियत करें, जिन जिन की नियत बनती है हाथ उठाकर, आपस में मुलाकातों का सिलसिला रहेगा तो मदीना मदीना तरकीब बन जाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह ये बाज़ औक़ात हमारे जितने भी पुराने इस्लामी भाई हैं ना, अल्लाह ताला ने इनको एक इज़्ज़त भी दी होती है और इन्हें माशाअल्लाह इस्लामी भाई जानते भी हैं। बस अब ये ज़हन बना लें कि जब इज्तिमा ख़त्म हो तो जाते हुए मतलब आप रुक जाएं और सलाम दुआ करें, और इंशाअल्लाह ताला हर हफ्ते अल्लाह ने चाहा तो आपकी वो जो मखसूस जगह होगी ना, तो अल्लाह ने चाहा तो इस्लामी भाई खुद ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, बल्कि मुलाकातें करवाएंगे। आइए हम आपको हमारे फ़लाँ निगरान काबीना डिवीज़न निगरान फ़लाँ ज़िम्मेदार फ़लाँ ज़िम्मे मुलाकात करवाते हैं। तो यूँ जिनको भी अल्लाह ताला ने दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से इज़्ज़त दी है, इन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इससे फ़ायदा उठाएँ और आने वालों को अच्छे अंदाज से लें। और अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, वुसअत है, तो जेब में जेबी साइज़ के रिसाले रखें, पॉकेट साइज़ और रिसाले वो रखें, वो भी आप रिसाले भी इनको तोहफे में अगर देने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे भी इनको फ़ायदा होगा और ये एक अच्छी रमक चमक पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। और नियतें भी आना शुरू हुई हैं माशाअल्लाह। दीगर जिम्मेदारान जो इस वक्त हाँ, शायद मदनी चैनल पर होंगे। तरकीब बने ना, एक दौर था कि जिम्मेदार ऐसा मिलते थे और ऐसा काम करते थे, अब ऐसे खुद बेचारे शोपीस बनकर रह गए। कभी कभार बस वो नजर आ जाते मखसूस और खास को बड़े मौके पर, वरना वो नहीं आते। पूरे अल्लाह के पूरे शहर जिन्होंने मतलब इन्हें काम किया, लेकिन आज बस बाल बच्चे हो गए, कारोबारी मसाइल और पता नहीं, वैसे भी इस्तिकामत भी तो अल्लाह नसीब करे। तो जो भी मुझे सुन रहे, एक बार फिर मौत से पहले जो लौट आया फायदे में रहेगा। हाँ, सब अपने अपनी जगह पर
काम करना शुरू कर दें, अल्लाह के दीन की खिदमत करना शुरू कर दें। बहुत प्यारे मदनी फूल जा रहे हैं और इसमें यह है कि अमीर सुन्नत की खुद एक मिलनसारी की हमें यादें भी हमारी ताज़ा हो रही हैं, ज़िम्मेदारान की मिलनसारी की यादें भी ताज़ा हो रही हैं। एक दफ़ा अमीर सुन्नत ने बराह रास्त ही ये वाक़या बयान किया था कि आपको कहीं शायद कोई सी अरब दुनिया थी, वल्लाह आलम तस्दीक हो जाएगी या तरदीद हो जाएगी, ऐसी कहीं जगह आप मदऊ थे और एक मतलब खुसूसियत के साथ आपको बुलाया गया था। तो एक वो जो भी सिलसिला था वो ख़त्म हुआ। जब ख़त्म होने के बाद फिर ये था कि वो अमीर सुन्नत फरमाता मैं अपनी जगह बैठा था, लेकिन अब वो तबीयत नहीं है, अब कोई किसी से मिलता नहीं था। तो मैं खुद उठा और मैं उठकर वो जो दूसरे जो मेहमान थे उनमें जाकर बैठ गया और उनसे मैंने बातचीत करनी शुरू कर दी। तो जो अपना काम था वो मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो ये होता है कि जब हमारे ज़िम्मेदारान किसी और जगह भी जाते हैं तो खुद अपनी मतलब कि वो करने के बजाय, मैं जैसे हाजी अमीन ने माशाल्लाह भी जैसे मिसाल दी ना कि जब हम किसी के यहाँ दावत में जाते हैं तो 500-700 की दावत होती है और 4 या 5 ही मेज़बान होते हैं। 500 की दावत में भी मुश्किल से 4-5 मेज़बान होते हैं। उन 4-5 मेज़बानों को ये जज्बा होता है कि हम हर मेहमान से जाकर कम से कम कह लें ठीक है आप खाना खाया माशाअल्लाह, यूँ करके वो थोड़ा सा मिलते हैं, आते हुए मिलते जाते हुए भी मिलते हैं और जो बैठे होते तब भी मिलते हैं। तो अगर इसी तरह दावत इस्लामी के जो निगरान और ज़िम्मेदारान हमें, मैं इस बात को भी देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि एक तादाद होती है जो कि यूँ मिलनसार भी होते हैं, जब मेरे से फरमाते हैं कि बाद मिलनसार होते हैं, लेकिन एक तादाद है जो मिलनसार नहीं होती और ये अंदाज़ को इख्तियार नहीं करती। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 13 रबीउल अव्वल का ये मदनी मुज़ाकरा है, तो मदीना मदीना हो जाए और कल भी मदनी मुज़ाकरा है। अब जैसे मदनी मुज़ाकरा होता है तो इतना बड़ा बड़ा माशाल्लाह इज्तिमात होते हैं, तो उनके आखिर में जब ये ख़त्म होने वाला ज़िम्मेदार खड़े हो जाएं, मुलाकातें करें जाने वालों से आने वालों से, तो ये सब मिलेंगे तो इंशाअल्लाह और इस्लाम भाइयों को भी ला कर आपसे मुलाकातें करवाई जाएंगी। अल्लाह ताला ने चाहा तो इससे सवाब भी मिलेगा, बहुत सवाब मिलेगा अगर हमारी नीयत अच्छी हुई, और दावत इस्लामी को भी इंशाअल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो वाक़या मक्का मुकर्रमा ज़्यादा अल्लाह तज़ीमन का है। चल मदीना के काफ़िले को एक इस्लामी भाई ने, पाकिस्तानी थे कोई, मैं नहीं जानता था उन्हें, वो मुझे जानते होंगे, दावत इस्लामी का काम तो हो ही रहा था पंजाब वगैरह में, पंजाब के थे वो, उन्होंने मुझे जबल नूर के साए में इनका कोई मकान था, तो उस पे हमारी दावत की मदनी काफिले की। तो हम लोग पहुंचे वहां दावत पर, तो इन्होंने अपने मेहमान जो हज पर आए थे वो भी बुलाए थे। तो मैं बैठा हुआ था, गांव तक के लगा के मुझे बिठा दिया। तो अब कोई मतलब इनका मेहमान मेरे पास था नहीं, आ नहीं रहा था। और मेरे इस्लामी भाई भी, अब सब आपको पता है कि सब मिलनसार थोड़ी होते हैं, ये घुल मिल के वो अलग बैठे, ये अलग बैठे थे। तो ऐसे ही बस हमारा नहीं, अब भी यही हालत है। इस्लामी भाई दाढ़ी इमामा ये अलग बैठे होंगे, शेव्ड अलग बैठे होंगे, टोपियों वाले अलग बैठे होंगे। तो क्या यार ये तकसीम क्यों करते हैं यार, घुल मिल जाए आपस में। तो अब मेरे से कोई मिलने नहीं आया, मैं बैठा हुआ था। अब मैंने कहा मैं मतलब वो क्या बोलते हैं, वो चलता फिरता पुरजा हूं मैं। तो मैं तो अपनी वो गाँव दिखाना से किया, मैं तो उठ गया। मैं उठ के, ये इनके जो हाजी साहबान अलग से बैठे होते ना, अजाने अस्सलाम वालेकुम करके हमने बैठ गया। मैं हाजी साहब कहाँ से आए, क्या नाम है, खैरियत है, मैं तो इनमें लग गया काम में अपने। उन दिनों हम ऑडियो कैसेट ले जाते थे, वो अपने बयान के, ये वीडियो और ये दौर नहीं था मदनी चैनल वगैरह का। तो मैंने अपने कैसेट इनको दिए बयानात के तोहफे में। कोई किसी ने मुझे पहचाना भी, नाम सुना था उन्होंने। तो अब ये हमारी तरकीब हुई। ये मतलब मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि काम इस तरह होता है। अब भी अगर उनमें कोई हाजी साहब जिंदा होंगे ना, तो ये मेरा किस्सा अपने दोतों पोतों को सुनाते होंगे कि ये है ना मदनी चैनल वाला, हाँ ये ऐसा आदमी है, बिल्कुल तुम सही जगह जा रहे हो, ये हमसे खुद आकर मिला था और बड़ी मोहब्बत से कैसेट दी थी मुझे तोहफे में। तो ये बातें यादगार होती है हज के सफर की तो आमतौर पे। तो इस तरह मतलब इसके फवाइद है, वो साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब नो साइड इफेक्ट।
अगर यार अक्सरियत बस मेरा यही रोना है कि यूं मुंह फुला के बैठे होते हैं, बस किसी को घास नहीं डालते। अभी सुन भी रहे ना तो भी मतलब वो बस सुन रहे हैं। हाँ, अब कुछ नहीं करेंगे। तो अब अल्लाह तौफीक दे, इनको भी तौफीक दे, दाएं बाजू को भी तौफीक दे, बाएं बाजू को भी तौफीक दे, सामने वालों को भी तौफीक दे अल्लाह, पीछे वालों को भी तौफीक दे, जो निगरान शूरा के अतराब में बैठे हुए उनको भी तौफीक दे, मेरे नातवालों को भी तौफीक दे, कैमरा मैनों को भी तौफीक दे। दीन तो आप सबका है ना, कोई मेरे अकेले का थोड़ा ही है, सबको दीन की खिदमत करनी है। लेकिन 99.9 मैं कहूँगा मिलनसार नहीं है। मिलनसार किसी एक के लिए, दो के लिए, जिससे मफाद पड़ा, काम पड़ गया, गोट फंसी है तो मिलनसार है, वरना अल्लाह के दीन के लिए मिलनसार, रिज़ा इलाही के लिए मिलनसार मैं समझता हूँ कि 1% भी नहीं, हजारों में कोई होगा। मेरी जिंदगी इसमें निकल गई, मतलब ये समझाते समझाते कि मिलो मिलो मिलो, ज़हन बनता ही नहीं है। उस वक्त मैंने बोला तो मुरुवत में कर लिया, फिर पता भी नहीं है। मैं ये नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मतलब यार इस मुआशरे के अंदर घुस जाओ। मुबल्लिगीन को चाहिए बयान किया, बयान करके वो यूं नहीं डायरी बगल में दाबी और यूं खिसक गए, नहीं, आप खड़े रहे वहाँ, लोग आपकी तरफ आएंगे, ये मिलेंगे आपसे, नहीं मिलते नो प्रॉब्लम, आप इनके अंदर घुस जाए, सलाम दुआ करके इनमें तरकीब बनानी शुरू कर दें। और दीगर जिम्मेदारान ये अपने मुबल्लिग से नहीं मिले, ये होता है, ये बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई कि मुबल्लिग बयान से फारिग हुआ तो ये जो अपने जो करीब करीब के ये मिलना शुरू कर देते हैं। इनको भी ऐलान करना पड़ता है। वैसे ही घबराता है कि यार ये मौलाना हो के घेरे में मैं जाऊंगा तो कहीं मेरे को पकड़ के अभी बोले नहीं कि दाढ़ी रखते हो कि नहीं, तो ये बेचारा मतलब वो घबरा के निकल जाएगा। तो असल आपका जो गाहक था ना वो था नया, उसको नमाजी पक्का बनाना था, उसको मतलब करीब लाकर, असल मसला फिर ईमान बचाओ तहरीक भी तो है यार, कि चारों तरफ मतलब ये कि लोग आप देखें जहालत की वजह से कुफरियात बकरे होते हैं। वाकई यानी कि ये बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, खासकर मैं तो उनमें बैठने पे कतराता हूँ, मतलब मैंने सुनी ना इनकी बातें और ऐसी हिम्मत भी नहीं होती इनको समझाया आदमी, तो बहुत हालात बहुत खराब है। तो इसलिए आप सबसे मिला करें। और ये नहीं मैंने ईमान बचाओ तहरीक जरूर बोला, लेकिन जो शेवड मिला या अनजाना मिला तो वो है मुसलमान, जबकि है मुसलमान तो मुसलमान ही है, बदगुमानी नहीं करनी उसके बारे में। लेकिन ज़ाहिर है जब मदनी माहौल में आएगा तो और पक्का तो होगा ना, उसको मालूमात तो बढ़ेगी ना इंशाअल्लाह। कच्चा नमाजी था तो पक्का नमाजी बनेगा, 4 नमाजें पढ़ता था, फजर में सोया रहता था, तो फजर में हम फजर में यार उठाते थे इस्लामी भाइयों को, जब दावत इस्लामी नहीं थी एक दूसरे को उठाते थे, ड्यूटी लगाते थे, को नया मिला तो हम उसको जगाने जाना फजर में, तो इस तरह काम होता है। तो ये आप करोगे ना तो मैं नहीं समझता कि शैतान को कहीं मुंह छुपाने की जगह मिले। तो मुबल्लिग बयान करके भागने का रास्ता ना देखे, फंसने का रास्ता देखे कि कहाँ मैं ज्यादा भीड़ में फंसता हूँ और लोग मतलब मुझसे मिलते हैं और मैं उनसे मिलता हूँ और इनफरादी कोशिश करता हूँ। तो आपकी मुस्कुराहट किसी की आइंदा नस्लों की तकदीर संवार सकती है। और आपका एक रुखापन का अंदाज है ना, ये किसी की नस्लें तबाह कर सकता है कि यार ये बड़ा मगरूर आदमी मालूम होता है, बयान बहुत अच्छा किया, मैं मिलने के लिए बढ़ा तो ये तो चला गया मुंह चढ़ा के, तो फिर वो खुदा जाने कहाँ रुकेगा जाके यार। फिर ये तो जिम्मेदारान तो उससे मिले ही नहीं मुबल्लिग से अपने, भले वो बड़ी सतह का मिलते भी बड़ी सतह के जिम्मेदार से, छोटी सतह को तो बड़ी सतह वाला घास डालना सीखे तो मजा आ जाए अपने को। ये मतलब है दुनिया अजीब व गरीब है, मैं ये जनरल बात करता हूँ। तो अब मुबल्लिग से जिम्मेदारान ना मिले, जिम्मेदारान नए नए इस्लामी भाइयों की तलाश करें और उनसे मिले। तो कोई अपना पुराना भी मिले तो उससे मिलने, उसको झाड़ ना दे। तो यूं मतलब ये जिम्मेदारान जो ना, ये जो जा रहे ना, उनकी कोई मतलब तरकीबें बनाए मुलाकातें करके, ना कि अपने मुबल्लिग को ही कंफ्यूज कर दे। मेरा भी क्या होता है, अब भी यही हालत है, मौका मिलता है तो मेरे सारे अपने जो होते हैं ना इमामे वाले और ये ऐसा घेरते हैं और लिपटते हैं झपटते हैं, वो नए को खास नहीं डालते, आम इस्लाम में रह भी जाते हैं। इतनी मुश्किल से मैं मुलाकातें करता हूँ तब भी ये समझते हैं कि मैं खुश होता हूँ,
میں نے کہا میں کام کرنے والا آدمی ہوں، ابھی بڑھاپے میں بھی میرا جذبہ ایسا کہ میں سینکڑوں جوانوں کو پیچھے رکھ دوں مدنی کام کرنے میں، ایک مبالغہ کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اب حفاظتی امور نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں باہر جا نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا، ورنہ شاید آپ کو میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا کہ کس طرح کام ہوتا ہے، جب کیا تھا اب پھنس گیا ہوں۔ تو اب کبھی کبھار موقع ملتا ہے، اپنے ذمہ دار مجھے گھیرتے ہیں، کبھی کوئی میں تحفہ دینے کی ترکیب کرتا ہوں تو یہ 2 بار 3 بار کھینچ لیتے ہیں اپنے ذمہ دار، یار ان کو بلانا چاہیے کسی بالکل نئے کو، اس کو ترکیب بنا کر ہمت دے کر کہ آپ تم تحفہ لے لو، تم لے لو، یوں کر کے اس کو تحفہ ملے، تو وہ تو آپ خود ہی اپنے جیب میں ٹھوس لیتے ہیں، یار کیا یار کروں میں، یعنی برسوں پرانے ہمارے اسلامی بھائی، یعنی کہ مجھے مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ اب جیسے جشن ولادت کی میں نے 100 کی نوٹیں تقسیم کی صبح، اس میں ایسے اسلامی بھائیوں نے بھی لیے ہوں گے جن کو کل بھی ملی ہوگی، پرسوں بھی ملی ہوگی، قریب آ ہی جاتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، دوبارہ دی تو پھر کھینچ لیا، تیبارہ لی تو پھر، یار یہ طریقہ نہیں ہے، کم از کم اتنا تو اخلاق پیدا کریں کہ مجھے کل مل گئی تھی دوبارہ لوں، یہی پوچھ لیتے، یا نہیں مجھے مل گئی ہے میرے کسی اور بھائی کو دے دیں آپ، وہ خوش ہو جائے گا۔ تو وہ تھوڑی نوٹیں ہوتی ہیں، بعد ختم ہو جاتی ہے، وہ گیا، یہ 3 لے چکا، وہ اگلا جو فرسٹ ٹائم آیا ہے وہ خالی حسرت سے چلا گیا۔ تو اب اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، بابا آج جو ہے بس، ہاں نہ جانے ہمارے ذمہ داران مجھے سن بھی رہے ہوں گے یا نہیں، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نا ماشاءاللہ یہ نگرانی شورا کے ذہن میں بہت کچھ ہو رہا ہوگا، مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا کوئی ایسا مدنی گلدستہ نگرانی شورا بنوائیں گے جو آج تو شاید کے ذریعے خود نہیں سنیں گے، جمع کر کے سنوائیں گے۔ تو یہ اصل میں الحمدللہ میں کیونکہ امیر سنت کی انداز دیکھیں، گھنٹوں راتوں بیٹھ کر ملاقاتیں کر کے، یعنی ہم ہے نا، میں جب ذیلی نگران تھا نا اپنے رضوان بھائی، اور جب ہم مدنی ماحول میں آئے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ امیر سنت شب پیر کو ملاقات فرماتے تھے، پہلے شہید مسجد کے باہر، اور اس کے بعد فیضان مدینہ جب یہاں ترقی بنی تھی، یعنی ہمارے علاقے سے جس طرح ہم ہفتہ وار اجتماع کے لیے گاڑی چلاتے تھے نا، اس طرح ہماری ملاقات کے لیے بھی گاڑی چلتی، یعنی شاید مجھے یاد ہے کوئی سا ہفتہ نہ ہو پیر شب پیر جب ہم ملاقات کے لیے نہ آئے اور ملاقات کرتے تھے، ہمارے نئے اسلام بھائی بھی ہوتے تھے اور یوں مطلب مل کر رہتے تھے۔ اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ملاقات کے، اور پھر جتنے ذمہ داران آپس سے ملتے ہیں، بڑے اجتماع جب ختم ہوتے ہیں نا، ان اجتماعات کے بعد جو سننے والے ہوتے ہیں نا، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ مبلغ سے ملاقات کریں۔ میں نام نہیں لیتا، بہت مختصر سا واقعہ یہ کہ ہمارے بہت منجے ہوئے مبلغ ہیں، انہوں نے خود بتایا، اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ ان کو بتایا کسی نے، یار فلاں اسلامی بھائی ہے نا وہ یار آپ سے سیٹ نہیں ہے، اور کیوں سیٹ نہیں ہے؟ انہیں بولا یار میرے کو یہ آدمی صحیح نہیں لگتا، یار میں اس کو دیکھتا تھا لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ بس یار میں نے ملاقات کی، کو ملاقات ہی صحیح نہیں کہ منہ ہی نہیں دیا اس نے، یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی یار۔ اچھا وہ جس کو یہ جو مبلغ تھے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون آدمی ہے، کیا ہے، کب ملا، کیسے ہو گیا، کیسے ناراض ہو گیا۔ تو اچھا وہ دوبارہ وہیں اجتماع تھا تو اس سے وہ رابطہ ہوا، تو کہا یار ہاں وہ جو ہے نا اس کو بولنا کہ مجھ سے ملو، مجھے بتا دینا وہ کون تھا۔ تو دوبارہ یعنی اس نئے اسلام بھائی کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے یہ ساری کہانی بن رہی ہے، تو وہ ہمارے مبلغ کو بتا دیا تھا کہ یار یہ وہ آدمی تھا جو آپ سے سیٹ نہیں ہے، تو یہ دوبارہ ملاقات کے لیے آیا، تو ہمارے مبلغ نے بڑے مسکرا کر اور تھوڑا منہ دیا۔ یہ واقعی ہمارے مبلغ کے جاتے ہی اس نے اس کو میسیج کیا، بولا یار یہ تو بہت اچھا آدمی ہے یار، یعنی ایک ملاقات، ایک مسکراہٹ نے کتنا برے کو اچھا بنا دیا، اور ایک بے رخی نے اچھے سے اچھے کو بھی برا بنا دیا۔ ایک بار مجھے بھی اس بات پر ایک قصہ یاد آ گیا، دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے کہا میں تو پرانا اس فیلڈ میں الحمدللہ ہاتھ پیر مارتا رہتا تھا، تو کوئی میرا بہرحال وہ اس وقت اب جوانی تھی اور یہ انداز تو تھا نہیں ہمارا، کوئی گفتگو چل رہی تھی، کچھ افراد کھڑے ہوئے تھے، تو اس میں مطلب کوئی میرا ایک غیر محتاط جملہ، غیر شرعی نہیں ہے، غیر محتاط جملہ نکل گیا مجھ سے، جیسے ہمارے ہاں تو ڈھیر غیر محتاط جملے بول رہے ہوتے، تو ایک غیر محتاط جملہ نکل گیا، میں نے آگا پیچھا دیکھے بغیر وہ بول دیا وہ جملہ جو بولا۔ اب ایک جو ہونا تھا ہو گیا، 2 دوست میرے پاس
आते थे उन दिनों, एक तो बिल्कुल पक्का था, मसलकन बिल्कुल पक्का टनाटन, दूसरा नया नया था, कमजोर था। तो उसने वो टनाटन जो था उसने मुझे बोला कि फला दिन तुमने यूं बोला था। तो इससे वो जो मेरा दोस्त है ना वो बड़ा बदसन हुआ था और वो उसने मुझे कहा कि अब मैं कभी अहले सुन्नत में नहीं जाऊंगा। ये इसी इलियास ने बात कर दी। अब वो गैर मोहतात जुमला क्या होगा आपको थोड़ा सा अंदाजा शायद होगा कि वो शरई गलती नहीं थी, गैर मोहतात था कि वो ऐसे को डोज चला गया कि जो अभी इसको बर्दाश्त करने की, उसमें तजल्ली बर्दाश्त करने की सख्त नहीं थी। तो बोला वो बदजन हो गया कि मैं अब कभी अहले सुन्नत में नहीं जाऊंगा, खलास। फिर बोला तुम जो है ना, तुम गुजरे होंगे, ये भी सामने से कहीं से गुजरा होगा तो तुम्हारी मुलाकात हुई होगी, तो तुमने उसको बड़े वो तुम्हारे अपने अंदाज के मुताबिक मुलाकात की होगी, दुआ सलाम, क्या हाल है, खैरियत है, ठीक है। तो ये मेरे दोस्त ने बताया कि यार ये इलियास ने बात तो की थी, लेकिन यार ऐसा ही आदमी यार वैसा मिलता है यार, मैं कहीं नहीं जाता है, इसके साथ ही रहूंगा। अच्छा, फिर ये लड़का जो था ये ऐसा आशिक रसूल निकला, ऐसा आशिक रसूल निकला कि मैं आपको क्या इसकी मिसाल दूं यार, जबरदस्त आशिक रसूल। तो यूं मत है कि आपने देखा कि ये मेरी गैर मोहतात जुमले ने इसको तो बिचका दिया था, लेकिन फिर मिलन सारी की एक वो आदत, मैंने कसदन तो मुझे तो पता ही नहीं था ना, ये सारा किस्सा ही बाद में उसने बताया, तो ये संभल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है मिलन सारी कि इस मिलन सारी ने उसको ऐसा पक्का सुन्नी हो गया और ऐसा गोश्त पाक का दीवाना हो गया कि मैं अब इसकी मजीद मिसालें नहीं दे सकता, इतना पक्का हो गया। और वो मेरी बात जो थी ना वो अब यूं समझो कि उसकी ऐसी समझ में आ गई थी कि आपकी भी समझ में शायद नहीं आएगी लेकिन वो थी वक्त से पहले। अब कोई मैट्रिक का तालिब इल्म है, अगर उसको पहली जमात वाले को वो सबक देंगे तो वो ज़ाहिर उसकी समझ ही नहीं, सर से गुजर जाएगा, तो वो बोलेगा यार ये नहीं जाना आपने, यार तो बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आती, मैं कैसे पढ़ूंगा। तो पहली जमात वाले से पहली जमात की बात और मैट्रिक वाले से मैट्रिक की बात, तो यूं मतलब है ना, कल्लमुन्नासा अला क़दर उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करो। तो जब सब में हम बात करें ना तो इसमें सब पक्के नहीं होते, कोई ढीले ढीले भी होते हैं जिनको हमारी बात अब भी समझ में नहीं आई है, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आई है। तो इसलिए मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए, तो उसने मुझे सिखा दिया, मतलब यूं समझ लो। तो फिर भी मिलन सारी जो है ना, इसका फायदा भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया। तो इंशाल्लाह आप मिलते रहेंगे तो बहुत सारों की वो नस्लें बच जाएंगी, वरना बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते होंगे, हमारे पास आकर जाकर फिर नहीं आते होंगे पलट कर। आपा ज़िम्नन एक और मदनी फूल अर्ज करता चलो मौजू के मुताबिक। हमारे यहाँ जैसे मैं फैज़ान मदीना की मिसाल लेता हूँ, आलमी मदनी मरकज़, हमारा कोई भी अहम इस्लामी भाई आए और उन्होंने गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क की, अब जैसे फैज़ान एक अहम इस्लामी भाई होता है ना, जब ये आ रहे होते हैं ना तो इनसे आम इस्लामी भाई पंजाब से आए हुए होते हैं, बाबुल मदीना के होते हैं, नए होते हैं, इन्होंने नाम सुना हुआ होता है, तो वो जैसे आगे बढ़कर मिलने की कोशिश फरमाते हैं। इसमें रॉन्ग नंबर क्या लगता है? रॉन्ग नंबर ये लगता है कि जैसे वो गाड़ी से या मोटरसाइकिल से उतर के जब अंदर आए ना इस सड़क पर हमारी, तो अब इनके हाथ में होता है मोबाइल, अब वो आगे आ रहा है, तो यूं हो रहा होता, वो बेचारा मतलब कि दिल पसीज के रह जाता है कि यार आज मौका मिला था दस्तबोसी करने का, हाथ मिलाने का, तो कोई दुआ वगैरह लेने का शायद, तो वो रह गया। तो मेरी मदनी इल्तिजा है कि ऐसे मौके पर जब आप आवाम से, इस्लामी भाइयों में से गुजर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन, अब इतनी देर तक आपने मोबाइल फ़ोन अटेंड नहीं किया तो ये 5-7 मिनट की अगर कुर्बानी देकर मोबाइल फ़ोन जेब में रख लें,
اور آتے آتے ان بیچارے پیاسوں سے ملاقاتیں کر لیں اور ان کو تھوڑا مسکراتا ہوا منہ دے دیں، پوچھ لیں کہاں سے آئیں، اچھا ماشاءاللہ۔ وہ فیضان مدینہ میں تو اب فیضان عالم مدینہ کا فیضان مدینہ نا، یہ بھی ایک طرح سے اب زیارت گاہ ہو گئی ہے۔ یہاں اسلام میں دور دور سے مدنی مرکز کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یار یہ مدنی چینل پہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا منظر ہوتا ہے، آپ کے دیکھے تو صحیح۔ تو اور ماشاءاللہ پھر مدنی چینل پر اور دیگر جگہوں پر مبلغین کو یہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ بڑھ کر ملنے کی ایک خواہش رکھتے ہیں، کو دعا کروانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اس میں اگر مطلب کہ ویسے واقعی باپا جیسے کل پرسوں بابا آپ کچھ فرما رہے تھے کہ لوگ وزٹنگ کارڈ رکھتے ہیں اپنا ملاقاتوں کے لیے کہ میں اتنے بجے سے اتنے بجے ملوں گا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اتنی بڑی رحمت ہے، کوئی بڑھ کر آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے نا۔ تو اس میں اگر آپ صرف موبائل فون کو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ رکھ دیں ثواب کی نیت سے اور ان عاشقان رسول کی دلجوئی کے لیے جو آ کر آپ سے ملنا چاہتے ہیں مل لیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ شاید اس سے بھی آپ کی شخصیت کو بھی فائدہ ہوگا، دعوت اسلامی کو بھی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت بھی بہتر بن سکتی ہے۔ انشاءاللہ بن سکتی ہے، انشاءاللہ بنے گی، بنے ماشاءاللہ۔ جب جزاک اللہ اللہ نے چاہا تو پھر اب وہ واقع بنے گی، فائنل۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ کئی ذمہ داران کے باپا اس دوران میسیجز جو ہے نگران کابینہ بھی ہیں، ڈویژن مشاہد کے نگران بھی ہیں۔ اراکین شورا کے بھی رپلائی آ رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ ہاں سب ملنسار بن جائیں۔ اب جتنے دن میرا اثر رہے باتوں کا، بعد میں پھر کے بلوا لیجئے گا کچھ، اللہ کرے ضرورت نہ پڑے، آپ دوسروں کو اب سمجھانے والے بن جائیں، یہی کرنا پڑے گا۔ میں تو اب ریٹائر پوزیشن میں ہوں آپ کے سامنے، استغفر اللہ، یوں نہ اب بظاہر تو اب ریٹائر، بلکہ یہ جب سے یہ گلاس آ گئے یار عوام سے تو کافی حد تک کٹ ہی گئے نا۔ آج تو ہو رہی نا ملاقات، آج ہوں گے 12 کے آس پاس ہوں گے، اور کتنے ہوں گے؟ ہم نے جو شرائط رکھے ملاقات کے تو کتنے ہیں میں ٹوکن اتنے بٹ گئے ہیں کہ آپ کو میں ابھی ڈرانا نہیں چاہتے۔ ماشاءاللہ۔ چلو تو مدنی مذاکرہ بھی ہے، اور انشاءاللہ پھر وقت مناسب پر ملاقات کی صورت بھی ہے۔ ٹوکن کی تعداد تو کان میں پتہ چل گئی ہے، 150 ٹوکن کا انہوں نے کہا ہے کان میں۔ بابا کل جیسے آپ نے فرمایا تھا بیرون شہر سے مرکز الاولیاء سے بھی ایک کا میسج آیا کہ یہ جو شرائط باپا نے فرمائی ہیں وہ میری پوری ہیں تو میں کل ہی آ جاتا ہوں۔ اب یہ پتہ نہیں کس طرح پہنچیں گے یہاں پر یا روانہ ہو گئے ہیں، تو اب یہ بھی دیگر شہر والوں کو بھی بتایا، اور کل کا دن بھی ہے، 2 دن ہے، کل بھی ملاقات ہے۔ اگر یہ کنڈیشن جو آپ نے رکھی ہے اگر اس کو کوئی پوری کرتا ہے اور آتے ہیں تو اگر کل بھی اگر نوازش تو پھر کل ہی ہم پھر یہ کیا جیسے 12 ماہ والوں سے مل لیا نا چند ایک سے، اب یہ تقریباً ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم 12 ماہ والے ہیں، ہم 12 ماہ، دو چار مدنی مذاکرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کو اتنی بیچاروں کو 12 ماہ میں ابھی تک کچھ سیکھا نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے دین کی باتیں ہونا مفید ہے، یا سب کو مطلب سبوتاش کر کے میری ملاقات ہو جائے یہ مفید ہے، اتنی سمجھ ہی نہیں آتی۔ 12 ماہ گزارے کہاں تھے؟ سال پہلے 2 سال میں تو 12 ماہ تک کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں سکھا یار۔ تو ایسے بیچارے وہ بعض اڑ سمجھ ہوتے ہیں، وہ بیچ بیچ میں ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک بار جیسے ملاقات ہو جائے نا، پھر بعد میں اپنے بار بار، اب اس میں بھی آزمائش تو ہوگی، اٹھ اٹھ کے بولیں گے ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں، تو ٹوکن لائے کو نہیں لائے بھائی، ٹوکن لاتے ہیں نا تو کہ وہ آپ سے آپ کا بایو ڈیٹا معلوم کر لیتے کہ آپ کتنے مدنی مذاکرے میں کیا تھے۔ میں تو اس کے لیے بھی ذہن میں نے بنایا کہ جو 12 مدنی مذاکرے مسلسل جس نے سنے، نہ 12 دن کے لیے آیا ہو اور 12 دن تک باہر نہیں گیا ہو، تو اس سے ملوں۔ لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ آنے والے کیا کرتے ہیں، سارا شہر گھوم رہے ہوتے یار، خالی مطلب ایک تعداد ملے گی جو یہاں آتے ضرور ہیں اور کھانا کھانے کے ٹائم پہ آتے ہیں، ہوٹلوں میں کھائے گا کون؟ تو اب یہ لاکھوں لاکھ روپے ان پر ہم خرچے کریں، ان کو خالی کھلائیں پلائیں، یہ یہاں سوئیں تاکہ ہوٹل کا خرچہ بچے۔ اس طرح کے بھی آتے ہیں یہاں۔ خود اپنے آپ کو پوچھ لیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اس لیے کہ آپ اس میں سوئیں اور شہر میں گھومیں اور پھر یہاں آ کر کھائیں، کہ یعنی کتنی بے مروتی کی بات ہے یار۔ یہاں ہم نے جو جمع کیا دین سیکھنے سکھانے کے لیے کیا ہے، سیدھی بات ہے، اور آپ کے لیے ہم نے جو لوگوں سے
लंगर अज़विया के लिए चंदा इकट्ठा किया वो इसीलिए ना कि आप खाएं और दीन सीखें, लेकिन आप खाएं खाली और दीन ना सीखें तो ये कितनी मतलब अजीब और गरीब सूरत हाल है। आदमी पिकनिक पर जाते हैं लोग तो अपने पल्ले से खाते हैं और अपने पैसों से जगह होटल ये वो लेकर रहते हैं। तो अगर यहाँ इसीलिए आए घूमने फिरने चरागाह देखने के लिए, ठीक है आप, तो फिर यहाँ रहना तो नहीं ठीक ना, कहीं अपने अजीजों के यहाँ रहे आदमी। तो यूं मतलब है कि कोई समझदारी, तो मैंने कहा ये ऐलान करूंगा ना तो बहुत सारे आ जाएंगे कि हमने यूं किया, 12 दिन यहाँ रहे, फुला रहे, और फिर इनके एक एक से निपटना और फिर इतनों से मिलना मेरे लिए आजमाइश हो जाएगी। वरना साफ सुथरा हो ना, जैसे अब मैं उन हलफिया बयान दे, कसम खाकर बयान दे, तो फिर ये खिलाफ हो जाएंगे, ये तो कसमें खिलाते हैं हाथ मिलाने के लिए। वरना ऐसा कोई वाकई फाइनल मुझे अब भी पता चल जाए कि ये 12 दिन बेचारा यहीं पड़ा था और इसने 12 मदनी मुज़ाकरे भी सुने, दूसरे हल्के भी अटेंड किए, तो मैं यार खुद चल के उसके बाद जाऊँ और मिल लूँ उससे यार। वहाँ तो मैं कोई बड़े बाप का तो वैसे ही नहीं हूँ, मैं छोटे बाप का हूँ। मेरा बाप कोई मशहूर आदमी तो था नहीं, सियासी लीडर भी नहीं था, ना मजहबी कोई रहनुमा था। हम लोग तो मेमन लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, हम लोग व्यापारी कहलाते, मेमन ज्यादातर व्यापारी होते हैं। तो मेरा बाप तो व्यापारी भी नहीं था, बेचारा सर्विस नौकरी करता था। तो हमने तो वो गरीब घराने में उठान ली है, अल्लाह की रहमत है। उस वक्त भी दौलत थी, अब भी दौलत है। ईमान से बढ़कर कोई दौलत हो तो बात करो मेरे से। अल्हम्दुलिल्लाह वो दौलत हमारे पास है, तो गरीब काहे के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अमीर व कबीर हूँ, शहदो सरा का असीर हूँ, दरे मुस्तफा का फकीर हूँ, मेरा रिफ़अतों पे नसीब है। यानी मैं बड़ा अमीर व कबीर हूँ, शहदो सरा का असीर हूँ, यानी दोनों जहान के जो बादशाह हैं हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनका असीर यानी कैदी हूँ, और मैं दरे मुस्तफा का फकीर हूँ। मेरा रिफ़अतों पर नसीब है, मेरा नसीब तो बुलंदियों पर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मुलाकात था, क्या फाइनल हुआ? हाँ तो ठीक है, मैंने अर्ज कर दिया ना, ऐसे 12 वाले भी हों तो मैं मिल लूंगा इसमें, लेकिन मुझे पता है कि ये तजर्बा है, झूठ बहुत बाज़ोकात बोलते हैं बेचारे, नहीं इनको समझ आती। हाँ नहीं, जिन्होंने 12 मदनी मुज़ाकरे वाकई इस तरह अटेंड किया कि 12 दिन तक फैज़ान मदीना के बाहर नहीं गया और सारे हल्के अटेंड किए, तो ऐसा तो एक भी नहीं निकलेगा। एक है ये बोलते हैं आप बाहर ही नहीं निकले, क्या शान है आपकी। चलो भाई इनको ठीक है टोकन दे दीजिए। और मतलब चलो बाहर अगर निकले भी हैं तो इस गली से रोड पर नहीं गए, इसी टुकड़े में उन औकात में गए जिन औकात में कोई मदनी हल्का नहीं है। मदनी हल्के जो होते हैं वो अटेंड किए हो, न बाहर निकले थे, चलो तो पहले का मैं नहीं निकला था, चलो कोई बात नहीं, अब टोकन ले लीजिएगा। तो एक ही निकला, देखो ये जो टोकन एक है, चलो ये भी ले ले माशाअल्लाह। और एक तादाद ऐसी होगी जो बेचारे अब जा चुके होंगे या अब वो जुलूसों में गए होंगे, जुलूस मिलाद में, तो अब वो जुलूस मिलाद तो निपट ही गए होंगे, 10:30 बज रहे, तो अब ये सब ट्रेन की तरफ या अपने घर की तरफ या बसों की तरफ गए होंगे। तो पूरे 12 दिन जो गुजारे नहीं है तो चलो सही है, गुजारे हों। तो 11वीं शरीफ आती है, इसमें भी हो सकता है कोई मुलाकात का पैकेज खुले, पूरे 11 मदनी मुज़ाकरे अटेंड करे, बाहर भी ना जाए, और हो सकता है कि को 12वीं रात के लिए उनका भी ऐलान हो जाए, लेकिन हो सकता है ये परहैप्स, नहीं तो मुझे बस खतरा ही है कि बोलेंगे हमने रुके थे और फिर ये हजारों जमा हो जाएंगे। मैं अब नहीं मिल सकता, इतनी ताकत नहीं मेरे में, मजबूरियां है, है ना। मिलना चाहिए, फायदा ही होता है, साइड इफेक्ट नहीं है मिलने का, फायदा होता है। कई लोग इंशाल्लाह मदनी माहौल में आ जाते हैं। मैं तो मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना मिलनसार और ऐसा अल्लाह का करम है कि एक ईसाई भाई मुझे कहते थे
کہ میں تو بے نمازی کو بولتا ہوں کہ تم کو نمازی ہونا نا، آؤ تم کو لے چلتا ہوں ملنے کے لیے. پھر بولتا تھا کہ فلاں فلاں کو میں لایا، آپ سے ملاقات کروائی، اب وہ نماز پڑھتا ہے. تو یہ اپنا اپنا جذبہ، اپنا اپنا انداز. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ارے مولانا جو ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، کسی کو لفٹ نہیں کراتے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی آ جائے اور وہ دیکھے کہ یار یہ بھی تو بظاہر مولانا ہی لگتا ہے اور یہ تو یوں نہیں ہے، اچھی طرح ملتا ہے، مجھ سے پیار دیا، میری پیٹھ تھپکی، فلاں کیا، تو یوں ہو سکتا ہے ذہن بن جاتا ہو، خدا بہتر جانے. تو خیر اب تو نہ سب کی پیٹھ تھپکی جاتی ہے، نہ سب کے سامنے کوئی زیادہ مسکرایا جاتا ہے. میں زیادہ اگر لفٹ کرنے جاتا ہوں نا تو پھر میں گفٹ بن جاتا ہوں. وہ نہیں، وہ رک جاتا ہے پھر، اور لائن ٹریفک جام، تو یوں جلدی بگانا بھی پڑتا ہے. اب یہ مجبوری ہے، ورنہ پہلے جب میں بالکل آزادی سے گھومتا تھا نا تب کی اور بات تھی، یا ساری رات بیٹھتا تھا تب بھی ہٹانا تو پڑتا تھا، نہیں تو وہ بیچارے وہ محبت میں پھر مزید اپنی داستانیں شروع کر دیتے اور دوسرے لوگ پھر بیچارے وہ تنگ گھنٹوں کھڑے کھڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ہے احمد علی اصغر، میری عمر ہے 5 سال 4 مہینے. آپ نے الف بے تو پڑھا ہوگا لیکن ایسے نہیں آئیے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرائی شان سناؤں. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بعد اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، خا نے کہا سروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل قدر آ رہا ہے، حا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خواہ نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا تو جہاں کا مالک آ رہا ہے، زا نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، زے نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زے نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقیہ قاصر آ رہا ہے، شین نے کہا شفیع امت آ رہا ہے، سواد نے کہا صادق الامین آ رہا ہے، دعا نے کہا لیفو کا ماوا آ رہا ہے، دعا نے کہا طاہرہ اور مطہرہ آ رہا ہے، دعا نے کہا ظلم مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا چاند آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فے نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قاسم النعمت آ رہا ہے، قاف نے کہا کمالات جامع آ رہا ہے، لام نے کہا لولاکا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، یہ نے کہا یکتا نرائی شان والا آ رہا ہے. تخیل ہے. بنت مفتی علی اصغر ماشاءاللہ اتنی ابھی سے ہی مطلب اٹھان لی ہوئی ہے اس نے ماشاءاللہ. مفتیہ بننے کے وہ انداز، اللہ مبارک کرے مفتی صاحب کو، اتنی پیاری اور ماشاءاللہ انہوں نے وہ تخیل پیش کیا حروف تہجی کے ذریعے. مرحبا، اللہ برکت دے. بس شان پیارے آقا کی شان، میلاد والے آقا کی شان بیان کرنے کا یہ جذبہ، یہ عاشقان رسول کا حصہ ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا. ذرا جھوم کے بولو اور زور سے بولو، آقا کی آمد مرحبا، داتا
की आमद मरहबा, आका की विलादत मरहबा, आका की आमद मरहबा, सरवर की आमद मरहबा, रहमत की आमद मरहबा, आका की विलादत मरहबा, आका की आमद मरहबा, आका की विलादत मरहबा, आका की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलबर की आमद, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया, हमने ये नारा लगाया, अपना बेड़ा पार है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। धूम गए अतार गरसू शाह के मीलाद की, झूम कर तुम भी पुकारो मरहबा या मुस्तफा। जी, झूम कर तुम भी पुकारो मरहबा या मुस्तफा। मरहबा या मुस्तफा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि अगर नमाज के कायदे में दुआ मासूरा के बाद आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया तो क्या नमाज हो जाएगी? कोई हर्ज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं वसी बोल रहा हूँ, वरीपुर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि मसवाक को कैसे रखना चाहिए? इसकी रेशे की जानिब ऊपर को हो, इस तरह, इस तरह ना। बाहर शरीयत में लिखा है कि मिसवाक करने के बाद इसे इस तरह रखे कि इसकी रेशे का हिस्सा जो नहीं ऊपर की जानिब हो। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चंद सवालात हैं। क्या शोहर अपनी बीवी को कुरान सिखा सकता है? बिल्कुल सिखा सकता है, सिखाना चाहिए अगर ना आता हो तो। क्या बहन की शादी पर इसके सगे भाई गवाह बन सकते हैं? बन सकते हैं। जिन इस्लामी भाइयों ने 13 मदनी मुज़ाकरे देखे, इनसे आप मुलाकात फरमाएंगे। जिन इस्लामी बहनों ने देखे, इनके लिए क्या क्या है? क्या होना चाहिए? इनको 11वीं शरीफ की अभी से 11 मदनी मुज़ाकरे देखने की नीयत करने का तोहफा। चलो कबूल कर लो। बस क्या याद करोगी? और बोलो। अच्छा, चलें। ये कह रहे हैं कि आजिब अत्तारी हैं, क्या जूते पहन के कुरान पाक की तिलावत की जा सकती है? हरज तो नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर किसी ने सिर्फ आज का रोज़ा रखा, कल का रोज़ा ना रखे, तो वो क्या गुनाहगार होगा? उम्मे सिद्दीक। नहीं, गुनाहगार नहीं। गुनाहगार तो आशूरे का भी अगर एक रोज़ा रखा, इसके आगे पीछे जो 2 रखना 9 या 11 का,
صرف 10 محرم کا رکھا گناہ گار تو یہ بھی نہیں ہے. اب فضیلت ہے مطلب کہ جمعرات تو جمعہ رکھ لے یا جمعہ اور ہفتہ رکھ لے. تو آج تو یہ عاشقان رسول ہیں تو انشاءاللہ سحری کی بھی ترکیب کی ہم امید رکھتے ہیں. لنگر رضویہ مرحبا زندہ باد. اب روزہ رکھیں گے کہ نہیں یہ نہیں پتا. عاشقان میلاد صلو علی الحبیب. بنگلہ دیش میں آج بڑی رات ہے. واہ پتہ چلا بنگلہ دیش میں آج بڑی رات ہے. جی بابا. اللہ کیا فرما رہے آج امیر؟ رکن شورا حاجی علی بھائی کا میسج آیا ہے کہ آج بنگلہ دیش میں آج بڑی رات ہے اور اجتماع میلاد کا سلسلہ جاری ہوا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. فقراء المدینہ کو جشن ولادت مبارک ہو. بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ کو اجتماع میلاد بسلسلہ جشن ولادت مبارک ہو. فقراء المدینہ بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ کو اجتماع میلاد برائے بسلسلہ جشن ولادت مبارک ہو. آنے والی صبح بہاراں پیشگی مبارک ہو. اپنی دعوت اسلامی کو بھی دعا میں یاد رکھنا. دعوت اسلامی والوں کو اور ساری امت کو دعا میں یاد رکھنا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. اللہ جل جلالہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
या अल्लाह या रहमान या रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलो। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमें नेक बना दे, नमाजी बना दे, सजदों की लज्जतें नसीब कर दे। इलाहुल आलमीन हमारे अखलाक अच्छे हो जाए, गुस्से की आदत निकल जाए, मुसलमानों की दिल आज़ारियाँ ना करें। ऐ अल्लाह हमको मिलनसार बना दे। या अल्लाह खुद आगे बढ़कर मुस्कुरा कर अच्छी तरह मिलने का जज्बा अता फरमा, इनफरादी कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे ज़रिए दीन को तक़वियत मिले, नेकी की दावत की धूम मचे और ये सब हम इखलास के साथ करें। तू हमसे हमेशा 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 के लिए राजी हो जा। या अल्लाह हमारे बीमार अच्छे हो जाएं, हमारे कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी मिले, तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर हो। ऐ अल्लाह कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, जिनकी रकमें फंसी हैं उन्हें उनके हक मिल जाएं। बे औलादों को नेक औलाद बआफियत इनायत हो, जिनकी औलाद सरकश है ताबे फरमान हो। बेजा मुकद्दमों में जो घिरे हैं, झूठे केस जिन पर हुए पड़े हैं, इन्हें इससे आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह जो मजलूम कैदी हैं उन्हें रिहाई नसीब फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। हमारे दिल से ज़माने के गम मिटा या रब, हो मीठे मीठे मदीने का गम हटा या रब। हुसैन हसन फातिमा अली हमारे बिगड़े हुए काम दे बना या रब। हमारी बिगड़ी हुई आदतें निकल जाए, हमारी बिगड़ी हुई आदतें निकल जाए। मिले गुनाहों के अमराज से शिफा या रब। मिले गुनाहों के अमराज से शिफा या रब। हमेशा हाथ भलाई के वास्ते उठे, बचा जुल्म सितम से मुझे सदा
جا یا رب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت جب میں رہوں سلامت پیارے پڑھوں نہ کیوں کر آقا پیارے پڑھوں نہ کیوں کر آقا پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر اور کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں ہم کس کے در پہ جائیں اے بے کسوں کے یاور آقا اے بے کسوں کے یاور تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر اور اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر آقا کیجے کرم حسن پر آقا کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیة ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا
فیضان عطار جاری رہے گا انشاءاللہ. اے خدا میرے باغ کو آباد رکھ، اے خدا میرے باغ کو آباد رکھ، اے خدا میرے باغ کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. آل عطار پر فضل کر، رحم کر، آل عطار پر فضل کر، رحم کر. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.